تھا ہمارے ساتھ صدف عبدالجبار صاحبہ جو کہ نعت رسول مقبول پیش کر رہی تھیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم کوشش کریں گے ایک بار پھر بھی ان کی جانب جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں. تو ارملا آپ ہی تعارف کرا دیں. بالکل، مولانا عمران بشیر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سنیا ہے جو کہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ایم پی ہیں، ان کو ہم ویلکم کریں گے. وقار احمد ملک ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حنا نیازی ہیں. ثانیہ اور سنیا میں کنفیوز ہوتی ہوں تو ایگزیکٹ پروننسیشن بتا دیں. ثانیہ ہے جی ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. ان سے ہم بات بھی کریں گے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک بھی ہے عمران وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا سب کو ایک نہ ایک دن لوٹ کر واپس جانا ہے اپنے رب کے پاس. روز قیامت انسان نیک اعمال کرنے کی حسرت کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکے گا. اس روز انسان کے کیے ہوئے اعمال نعمت یا عذاب کی شکل میں اس کے سامنے لائے جائیں گے، جس کی بنیاد پر اسے جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا. ایک طرف تو مرنے والا خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان کر رکھا ہے کہ مرنے والے انسان کے لواحقین اپنے نیک اعمال سے اسے ثواب پہنچا سکتے. بالکل، ویسے تو عمل وہی ہے جو آپ نے خود دنیا میں کیا، یعنی کہ اگر آپ یہ سوچ کر دنیا میں عمل نہ کریں یا کم کریں کہ مرنے کے بعد آپ کے لواحقین آپ کے لیے کوئی عمل کر دیں گے، جیسے نماز ہے یا روزہ ہے، تو یہ قطعی درست نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو لواحقین کے نیک اعمال کے ذریعے مر جانے والے کو قبر میں نعمتیں ملتی ہیں، ثواب ضرور پہنچتا ہے، اور ایک ثواب وہ بھی ہوتا ہے جو صدقہ جاریہ کی صورت میں وہ خود چھوڑ کے جاتا ہے. آج کے دور میں جو مختلف فوت شدگان ہیں ان تک ثواب پہنچانے کا مسئلہ بہت ہی غلط رنگ اختیار کر چکا ہے. لوگوں میں اس حوالے سے بڑی مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں اور شدید قسم کے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو فوت ہو جانے والے مسلمان ہیں یا فوت ہو جانے والے افراد ہیں جو ان کے پیچھے لواحقین ہیں، ان کے کیا فرائض ان کی جانب ہیں یا ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اگر وہ اس پر عمل پیرا ہوں. تو جو فوت ہونے والے مسلمان ہیں یا اشخاص ہیں ان کی ذات کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اعمال کی صورت میں. اور یہ جو مسکنسیپشنز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، کون سا عمل درست ہے، کون سا عمل غلط ہے، اس بارے میں بھی گفتگو کریں گے. چونکہ مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، بغیر کسی توقف کے ہم ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. مولانا، ایک تو یہ کہ جن مسکنسیپشنز کا ہم نے ذکر کیا، ہمارے معاشرے کے اندر ویسے ہی بہت ساری بے راروی پائی جاتی ہے، جہالت پائی جاتی ہے، یا اسلام کے صحیح معنوں میں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں جاتا بہت سارے معاملات کے اندر، اور اس میں یہ معاملہ سر فہرست ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں جو فوت شدگان ہیں ان کی جانب کیا بنتی ہیں، اور کیا سبھی اعمال فوت شدگان تک پہنچ سکتے ہیں یا کچھ اعمال ہیں نبی کریم نے بتائے ہیں؟ ذرا وضاحت کیجئے، کھول کے رکھیے اس معاملے کو ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا مات العبد انقطع عملہ الا من ثلاث. کوئی بھی انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے. صدقۃ جاریہ، ایسا کوئی کام چھوڑ کے گیا، کوئی کنواں کھدوا گیا، فلٹر لگوا گیا، کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی روڈ بنا گیا، کوئی بھی جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا. او علم ینتفع بہ، یا وہ استاد تھے، طلباء کو پڑھا کر گئے، دنیاوی دینی کوئی بھی تعلیم پڑھا کے کہ جس سے بچوں کا روزگار، دین دنیا کچھ بہتر ہو، وہ علم نافع ان کو پہنچتا رہے گا، اس کا اجر. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کے جائے تو نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اچھے اعمال کر رہی ہے، ان کو بھی برابر اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے. برابر ثواب ملے گا. جی. لیکن اس میں ایک بات کی وضاحت عرض کرتا جا رہا ہوں، جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ ہم اس امید پر نیک اعمال کرنا چھوڑ دیں کہ پچھلے بیچتے رہیں گے، یہ بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے. اور اس میں ایک اور مزید وضاحت کہ شرک والا انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے امام الانبیاء جیسی ہستی بھی دعا کر رہے ہیں. تو قرآن پاک کی آیت ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. جو انسان دنیا سے شرک کرتا ہوا جاتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما رہے ہیں کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. نہ ایسے شخص کی قبر پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے اور نہ ان کے لیے دعا کرنی ہے جو کفر کی حالت میں چلا جائے، جو شرک کے ساتھ چلا جائے. تو شرک سے خاص طور پر ہمیں یہ دعا تو ضرور دنیا میں رہتے ہوئے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو خاص طور پہ شرک کی بیماری سے، اس لیے سب سے پہلے ہی کلمے کے اندر آپ دیکھیں گے شرک کی نفی کی گئی، لا الہ الا اللہ، اللہ تو ہی معبود ہے، ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں. ایک تو یہ بات. دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو ان کو
اصال ثواب میں یا ان کے درجات کی بلندی کے لیے کچھ بہتر ہو سکتا تو آپ نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلی چیز فرمائی الاستغفار لہما، ان کے لیے اللہ سے معافی کا طلب کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ربنا اغفر لی ولوالدی. اور یہ تو چونکہ مغفرت کا اشرہ بھی ہے تو جی مغفرت کا اشرہ بھی ہے. بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہم اغفر لی ابی ہریرہ ولی امی ہی، اے اللہ ابو ہریرہ کی بھی بخشش فرما اور اس کی ماں کی بھی، والدہ کی بھی بخشش فرما، ولی من استغفر لہما، اور قیامت کی صبح تک ہم دونوں کے لیے جو معافی مانگے یا اللہ اس کو بھی معاف واہ 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 سبحان تو اس لیے اپنے والدین کے لیے تو اسپیشلی لکھا ہے کہ جو اپنی زندگی میں برکت، عزت، راحت ساری چیزوں کو سمیٹنا چاہتا ہے تو خاص طور پر اپنے والدین چاہے زندہ ہیں چاہے فوت شدہ ہیں ان کے لیے نام لے کر ان کا دعا کرنا. تو 4 چیزیں اللہ کے محبوب نے فرمائی. الاستغفار لہما، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگنا، وانفاذ عہدہما، انہوں نے کوئی عہد کیا ہوا تھا، عہد و پیمان کیا تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، واکرام صدیقہما، ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والوں سے ان کا اکرام کرنا، اور چوتھے نمبر پہ ان کی نسبت سے جو رشتہ داریاں ملی ہیں وصلۃ الرحم التی لا تصل الا بہما، ان رشتہ داریوں کو پورا کرنا. تو اگر والدین یا اہل و عیال زندہ ہیں مولانا تو ان کے لیے بھی ہم دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. کرنی چاہیے؟ جی کرنی چاہیے. اور چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہ مجھے بھی، میرے والدین کو بھی اور تمام ایمان والوں کو. اس میں چھوٹے چھوٹے ایک 2 واقعہ کرنا چاہوں گا. اما خدیجہ رضی اللہ عنہا جب دنیا سے تشریف لے گئیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو سہیلیاں تھیں ان کے لیے اکرام، ان کے لیے سامان، ان کے لیے محبت، ان کے لیے دعائیں، یہ سارا اللہ کے محبوب کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے ایک شخص پیدل جا رہے تھے، بوڑھے شخص تھے، تو اپنی سواری سے نیچے اترے، ان سے سلام کیا اور اپنی سواری پہ ان کو بٹھا کے کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ آپ لے جائیں. تو ساتھی نے پوچھا اتنی مہنگی سواری، بہت نایاب گھوڑا تھا، وہ آپ نے ان کو دے دیا، آپ ان کو چھوڑ کے بھی تو آ سکتے تھے. میں تمہیں نہیں پتا میرے والد صاحب کے یہ دوست ہیں. تو والدین کے ساتھ یہ معاملہ. اور چھوٹے چھوٹے 2 واقعات اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے سلطنت عثمانیہ میں بہت بڑے مفکر، اور اللہ نے ان کو لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہا تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگا میری والدہ کو عذاب قبر ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ تنگ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے 70,000 کلمہ، یہ مجربات میں سے ہے، تجربہ یا اولیاء کا ایک معمول، 70,000 کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا. تو انہوں نے اس کی والدہ کو فوراً اصالِ ثواب کیا. اس کو نہیں بتایا، دل ہی دل میں کہ یا اللہ میں نے جو پڑھا ہوا ہے اس کو اصالے. تو تھوڑی دیر بچہ ہنسنا شروع ہو گیا. تو بچہ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا جی میری والدہ سے اللہ نے اس امتحان کو دور کر دیا. تو میں اس میں 2 چیزیں ثابت ہوئیں. ایک تو بچے کو اللہ نے صاحب کرامت بنایا ہے، اللہ قادر ہے کسی کو کیا بنا دے، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے 70,000 کلمے کی برکت سے یہ والا معاملہ کیا. صحیح، ٹھیک. ثانیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثانیہ چونکہ آج آپ پولیٹیکل تو آپ کو ہم اس فارم میں دیکھتے ہیں، لیکن آج چونکہ آپ رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنی ہے، نارملی رمضان آپ کا کس طرح سے گزرتا ہے؟ اور اب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. بالکل، دیکھیں آج کل تو کووڈ کی وجہ سے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں کہ